ایک زمانہ تھا جب 60s میں پوری دنیا کے اندر فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہیڈ لائن جو ہے بی بی سی کی ہوتی تھی کہ آج امریکہ کو فلاں جگہ شکست ہوئی، آج کمبوڈیا میں، انگولا میں، موزمبیک میں، لاؤس میں، ویتنام میں اتنے علاقے امریکیوں سے آزاد کرائے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جھوٹ سچ کے لباس میں لوگوں کو لوٹ رہا ہے اور سچ کو کوئی پہچان نہیں رہا۔ تو ایک وقت آئے گا ضرور پہچانا جائے گا۔ غیر نظریاتی سیاست، ایشوز کی سیاست پاکستان میں آئے دن عوام کو مزید مصیبتوں کا شکار کرتی جا رہی ہے۔ پاکستان میں جمہوری سیاست، ووٹ کی سیاست، انتخاب کی سیاست ہے فرسودہ ہوتی جا رہی ہے ان کرداروں کی وجہ سے۔ یہ بات کہ عوام انقلاب کے لیے اٹھے ہیں، اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑے گی۔ کھیت مزدوروں کے گاؤں گوٹھوں میں، محلوں میں جا کے ان کو تیار کرنا ہوگا۔ جیسے آج یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں ہم کام نہیں کر پا رہے، تو ہم شہروں میں جو ہے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، وہ نئے راستے اختیار کرنے۔ نہیں دیکھیں، انہیں کوئی نہ کوئی تو بات کرنے والا کسی طرح انہیں میسر ہے۔ مثلا اگر ہم نظریاتی لوگوں کی بات کریں تو جنہوں نے ڈائریکشن دینی ہے وہ تو تقسیم ہے۔ اب کوئی بھی تھوڑا بہت بھی جس نے نظریات کو جاننے کی کوشش کی ہے یا مزاحمت کی تاریخ کی طرف گیا ہے، وہ پاکستان میں کس کا پلو پکڑے؟ ہر کوئی تو اپنی ڈائریکشن لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی پرو چائنا ہو کے بیٹھا ہے، کوئی ٹراسکائی ہے، کوئی پرو رشیا بیٹھا ہوا ہے، کسی کے اپنے اندر کے مفادات ہیں، اور اکثریت تو اینجیوٹک ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ اور لبرلزم کو لوگوں نے شاید وہ مرج کر دیا ہے کہ لبرلزم اور جو یہ چیزیں ہیں یہ سوشلزم ہے۔ تو اب اس کیسے ایک نوجوان جو ہے وہ ڈائریکشن لیس ہوا ہے، اس کی تو پوری تاریخ ہے۔ اب جو لوگ ڈائریکشن دے سکتے ہیں مزاحمت میں یا جس صحیح طرح جو مارکسی سائنس کے مطابق، وہ تو کہیں نظر نہیں آتے۔ ان کی لیڈرشپ میں تو لوگوں کو نظر آنے میں لوگ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو لاحقے لگے ہوئے ہیں، چیزیں جو لگی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ان کو کیسے متحد کیا جا سکتا ہے؟ اب کیا بتا سکتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ ایک طریقہ کار ہے، یہ تحریک ہے، اس کے ساتھ اب جڑے، یہ ہمارا پلان ہے۔ دیکھیں، پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے وہ ظاہر ہے عام آدمی تو اس پیچیدگی کو نہیں سمجھ سکتا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب 60s میں پوری دنیا کے اندر فرسٹ اینڈ سیکنڈ ہیڈ لائن جو ہے بی بی سی کی ہوتی تھی کہ آج امریکہ کو فلاں جگہ شکست ہوئی، آج کمبوڈیا میں، انگولا میں، موزمبیک میں، لاؤس میں، ویتنام میں اتنے علاقے امریکیوں سے آزاد کرائے۔ اسی وقت امریکہ نے جو ممالک انقلاب کے قریب تھے، جو ممالک ان کے لیے اسٹریٹجیکل امپارٹنس تھے، وہاں سے ٹیلنٹڈ نوجوانوں کو لے گئے، اور انہوں نے جرمنی کے ایک شہر میں جا کے یونیورسٹی آف سوشل سائنسز بنائی، اور وہاں ان کو پڑھایا مارکسزم، اور انہیں واپس اپنے ملکوں میں بھیجا کہ وہاں پر اینیمی نمبر 1 وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کو بناؤ، اس کے بعد امپیریلزم کو بھی بناؤ، اسٹیبلشمنٹ کو، جاگیردار کو، سرمایہ دار کو، لیکن اینیمی نمبر 1 جو ہے وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کو بناؤ تاکہ وہ ڈسکریڈٹ ہو۔ تو بے شمار ایسے لوگ جو ہے پوری دنیا میں ٹرینڈ ہو کر نکلے۔ اب عام آدمی تو اس کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اس میں خلیل جبران کا ایک افسانے کا حوالہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ دریائے نیل کے کنارے سچ گیا اور کنارے کپڑے اتارے، اندر داخل ہوا، نہانے لگا، نہا رہا تھا تو اتنے میں جھوٹ آ گیا۔ جھوٹ نے کہا کہ اے سچ بھائی تھوڑا سا منہ اس طرف کر تاکہ میں بھی آ جاؤں۔ وہ سچ جو ہے ڈبکیاں بھی لگاتا رہا، اس طرف منہ تھا۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے آواز دی، اے جھوٹ بھائی نیل میں آئے ہو؟ جواب نہیں آیا۔ 3 بار آواز دینے کے بعد مڑ کے دیکھا تو کنارے پر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ غسل کر چکا تھا، باہر نکلا، دیکھا تو کپڑے تو میرے ہیں نہیں۔ سامنے دیکھا کہ جھوٹ میرے کپڑے پہن کے دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اب سچ کی مجبوری ہو گئی کہ ڈھانپنا ہے اپنے آپ کو، تو وہ جھوٹ کے کپڑے پہن لیے، اور اس وقت سے لے کر آج تک جھوٹ سچ کے لباس میں لوگوں کو لوٹ رہا ہے، اور سچ کو کوئی پہچان نہیں رہا۔ تو ایک وقت آئے گا ضرور پہچانا جائے گا۔ سر آپ کیا دیکھتے ہیں نظریاتی پولیٹکس کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں، غیر نظریاتی سیاست، ایشوز کی سیاست پاکستان میں آئے دن عوام کو مزید مصیبتوں کا شکار کرتی جا رہی ہے۔
تو اس کے بعد نظریاتی سیاست کے سوا کوئی حل نہیں بنتا. پاکستان میں جمہوری سیاست، ووٹ کی سیاست، انتخاب کی سیاست ہے فرسودہ ہوتی جا رہی ہے ان کرداروں کی وجہ سے. تو اب عوام کے پاس اور کیا راستہ ہے؟ انقلاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن یہ بات کہ عوام انقلاب کے لیے اٹھے ہیں، اس کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی پڑے گی. ہمیں مزدور بستیوں میں، ابھی تو مزدور میں ٹریڈ یونین اشرافیہ پیدا کر دی ہے. ٹریڈ یونین لیڈر جو ہیں وہ بیوروکریٹ ہو گئے ہیں ٹریڈ یونین کے، ٹھیک ہے. اور ٹریڈ یونین میں پاکٹ یونٹ بن گئی ہیں. انڈسٹریز میں جو ہے تھرڈ پارٹی ورکر کام کرتا ہے. اب اس میں کیسے کام کیا جائے؟ ابھی ایگریکلچر ورکرز میں کارپوریٹ فارمنگ آ رہی ہے جس میں وردی والے جو ہے وہ فارم آباد کریں گے، تو وہاں کھیت مزدور کو کیسے منظم کیا جائے گا؟ اس وجہ سے بہت نئی حکمت عملی سے ہمیں کام کرنا ہوگا. اور وہ یہ کام کرنا ہوگا کہ ہمیں نئے انداز سے لوگوں کو ٹرین کرنا ہوگا. مزدور بستیوں میں، کھیت مزدوروں کے گاؤں گوٹھوں میں، محلوں میں جا کے ان کو تیار کرنا ہوگا. جیسے آج یونیورسٹیوں اور تعلیمی اداروں میں ہم کام نہیں کر پا رہے، تو ہم شہروں میں جو ہے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن بنا رہے ہیں، وہ نئے راستے اختیار کرنے. سر ہم اعتراض تو بہت کرتے ہیں، جماعت اسلامی ہوگی یا دوسری، ظاہری بات ہے سب سے بڑی ٹکر تو جماعت اسلامی نے یہاں پہ دی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بعد. اب انہوں نے اپنے نظریات کو نئی جنریشن تک پہنچانے کے لیے، نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے ادارے قائم کیے. انہوں نے سکولز کھڑے کیے، انہوں نے مدرسے کھڑے کیے، انہوں نے جگہ جگہ پہنچنے کی کوشش کی. کمیونسٹوں نے کیوں کوئی ایک بھی ایسا ادارہ قائم نہیں کیا جہاں پہ وہ کم از کم اپنے لوگوں کو ٹرین کر سکتے، کوئی کیڈر بنا سکتے، اپنی تربیت پہنچا سکتے؟ ہم کیوں نظام کو صرف یہ کہتے ہیں کوسنے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ تمام سوشلسٹ جو ہے وہ بالکل ہی سڑک والے تھے، بہت اچھے بھی تھے. پھر جو باہر جا کے سیٹل ہو گئے، انہوں نے کوئی ایسے ادارے، اسکول، کوئی ایسے کیوں آرگنائزیشنز کھڑی نہیں کی جہاں پہ ہم اپنا ایسا کام کر سکتے تھے؟ عوام کو روٹی دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست پوری نہ کرے تو کمیونسٹ عوام کو ریاست کے خلاف ٹکرائیں یا سیلانی کی طرح ہم روٹی لگائیں، لنگر لگائیں. اسی طرح تعلیم ریاست کی ذمہ داری ہے، اسپتال ریاست کی ذمہ داری ہے. اب ریاست سے عوام کا جو تضاد ہے، اس تضاد کو بڑھاتے ہوئے سماج کے تبدیلی کی لڑائی لڑنی چاہیے، یا جماعت اسلامی کی طرح ویلفیئر کے ادارے قائم کر کے عوام کا ریاست ٹکراؤ جو ہے اس کو کمزور کیا جائے. لیکن سر جس سسٹم کے خلاف جنگ ہے وہ سسٹم تو آپ کو کچھ نہیں. مثلا جاگیردار کو ہم یہ مطالبہ کریں، سرمایہ دار کو کریں کہ آپ مل چھوڑ دیں. اب جاگیردار کو جا کے میں نعرہ لگا کے کہوں کہ آپ جاگیر چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا. آپ کو کسی نہ کسی طرح کھڑا ہو کے ریاست میں، جب آپ کا اقتدار ہو تب تو آپ بات کر سکتے ہیں. اس سسٹم میں تو ریاست ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لیکن پھر جو لوگ اس نظریے کے ہیں انہیں تو کچھ کرنا پڑے گا. یہی کہہ رہے ہیں نا. مثال کے طور پر برطانیہ، امریکہ، یورپ میں انقلاب کو کیسے روکا ہوا ہے؟ اسی طرح کی فلاحی اسکیموں کے ذریعے. سرپلس ویلیو پیدا ہو رہا ہے. وہاں پر ورکر تب تک اپنی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا جب تک 18 گھنٹے کام نہ کرے. تو پاکستان میں بھی ریاست انقلابی حالات پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اس طرح کے جماعت اسلامی اور دوسری تنظیموں کے معرفت یہ ویلفیئر ادارے قائم کیے ہیں تاکہ ریاست سے عوام کے ٹکراؤ کو منجمد کیا جائے، کمزور کیا جائے، لوگوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے. کمیونسٹ پارٹی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ریاست، ابھی آپ نے کہا کہ ہم جاگیردار سے جا کے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے واسطے زمین چھوڑ دو. نہیں، ہم عوام سے کہتے ہیں زمین تمہاری ہے،